اچھا جی، سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں جو آپ لوگوں نے اتنا فیڈ بیک مجھے دیا ہے. تقریباً یہ 5-6 ہزار جو ہے بندے نے اس کو سنا ہے، اور اس میں جو ہے تقریباً ابھی تک 2 دن گزرے ہیں تو یہ تقریباً 250-300 بندہ اس نے شیئر کیا ہے. اس میں بلکہ آگے بھی شیئر ہو رہے ہیں، وہ میں نہیں دیکھ سکتا. تو بہت بڑا فیڈ بیک آیا ہے. سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. تو اس کے بعد آتا ہوں جی. میں ایک بندے نے مجھ سے کوشچن کیا ہے کہ جی یہ آپ جو ہے ذرا سا جو آپ بتا رہے ہیں کہ سسٹم میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، تھوڑی سی اس کے اوپر بات کریں. تو یار یہ دیکھیں، مجھ سے زیادہ تو آپ ویسے زیادہ اچھے سمجھتے ہیں کیونکہ میں تو یہاں پہ ہوں. لیکن آپ کو پتہ ہے الیکشن شروع ہوتے ہیں، جگہ جگہ بینر لگ جاتے ہیں، پولنگ اسٹیشن تیار ہو جاتے ہیں، ہر جگہ آپ کو اشتہار نظر آتے ہیں. آپ باغ میں بھی جاؤ تو وہاں پہ آپ کو اشتہار نظر آئیں گے. پھر آپ جو ہے جی کسی کی رہائش گاہ پہ آپ جائیں، وہاں پہ جی 3-4 ہزار آدمی بیٹھا ہوا ہے، ان کے کھانے پینے یہ وہ سب کچھ آپ کے سامنے، ان کے حوضرے میں آپ جائیں. پھر جی جگہ جگہ جلسے ہو رہے ہیں، اسٹیج بن رہے ہیں، چوکوں میں آپ جائیں، چوک بلاک ہیں، بازار بلاک ہوئے ہیں کیونکہ وہاں پہ جلسے ہو رہے ہیں. پھر آپ جی جس وقت الیکشن شروع ہوتا ہے پھر اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ پولنگ اسٹیشن کے پاس آپ جائیں، وہاں پہ تمبو پڑے ہیں، شمیانے پڑے ہیں، کرسیاں لگی ہوئی ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. پھر جی آپ کی ایک صاحب مجھے ملے ہیں، وہ بولتے ہیں جی میرے الیکشن میں پر ڈے 500 گاڑی جو تھی ڈفرینٹ جگہوں پہ جاتی تھی، وہ ہماری کمپین کرتی تھی. اب 1000 روپے ہی اگر گاڑی والا ظاہر فی سبیل اللہ تو کوئی بھی کام نہیں کر رہا. 500 گاڑی اگر جاتی ہے، اگر 1000 روپے ہی ہو تو 5 لاکھ روپے تو سیدھا سیدھا پر ڈے کا یہ بن رہا ہے. تو 2 مہینے پہلے کمپین یہ تقریباً شروع ہو جاتی ہے. پولنگ اسٹیشن میں آپ جائیں، آپ دیکھیں گے ہر جگہ پہ جی کرسیاں لگی ہوئی ہیں، شمیانے پڑے ہوئے ہیں، اور گاڑیاں بھاگ رہی ہیں، عورتوں کو لا رہی ہیں، کوئی عورتیں آ رہی ہیں، کوئی جا رہی ہیں، کوئی بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پہ جی اچانک ایک نعرہ لگتا ہے جی آپ کی وہاں پہ ظاہر ان کو چاول بریانی بھی پہنچانی ہوتی ہے. 150, 200, 300 پولنگ اسٹیشن ہے، ہر جگہ میں آپ نے بریانی پہنچانی ہے، چاول پہنچانی ہے. اچانک جی ایک نعرہ بھی بیچ میں لگ جاتا ہے جی آپ کی عزت کا سوال ہے، آپ کی قوم کی عزت کا سوال ہے، آپ کے علاقے کی عزت کا سوال ہے. بعض دفعہ اس میں گالی گلوچ بھی ہو جاتی ہے، لوگ آپس میں لڑتے ہیں. کتنی دشمنیاں، 95% تو پاکستان میں ناراضگیاں اسی کام پہ. کتنے لوگ قتل ہوئے ہیں، کسی کا باپ مر گیا، کسی کا بیٹا مر گیا. یہ سسٹم دیکھیں آپ. یار میں اپنے تمام لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو میری یہ بات سن رہے ہیں، یو کے میں ہے، یورپ میں ہے، جہاں بھی دیکھیں کہ بہت سارے لوگ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں. یار مجھے کوئی ایک ملک ایسا بتا دو کہ جس میں الیکشن اس طرح ہوتے ہیں جیسے پاکستان میں ہوتے ہیں. کوئی ایک ملک مجھے بتائیں. یو کے کو دیکھیں آپ، یورپ کو دیکھیں، امریکہ کو دیکھیں، آسٹریلیا کو دیکھیں. لیڈرشپ کی بات کروں، سارے لیڈر جی یہ دیکھیں جی یورپ میں جی ویسٹ کو آپ دیکھیں جی کتنا زیادہ انصاف ہے. اور یار ویسٹ میں آپ یہ بھی تو دیکھو نا الیکشن کس طرح ہوتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جس طرح ویسٹ میں. پھر ایک بھائی صاحب نے مجھے جی یہاں کا جو ہے نا پیسے پورے کرنے کا بھی ایک طریقہ بتایا ہے. بڑا آسان سا طریقہ جی، بس سستی سی زمین لے لو. 40-50 ہزار کنال پہ یہ زمین لیتے ہیں، 1400-1500-1600 کنال یہ زمین لیتے ہیں. اس میں سے ایک روڈ پاس جیت کے روڈ ایک پاس کروایا، پاس کروا کے کیوں پاور میں آپ ایک ہاسپٹل 2 ہاسپٹل منظور کروائیں. لوگوں نے نعرے مارے، بڑے کام اس نے کروائے. پھر کیا ہوتا ہے، وہی جو 40-50 ہزار روپے میں جو کنال جگہ تھی، پتہ چلتا ہے جی 10 لاکھ روپے مرلہ وہ ہوگی ہے. اب پتہ چلا ہے کہ جو پیسہ اس سسٹم کو دینا چاہیے تھا، اس سسٹم میں ہیلتھ کا سسٹم آنا سب سے بڑی، اس کو جو ہے نا ہم لوگ جو ہے نا مہنگائی کو کنٹرول کرتے، لوگوں کو جابز آتی، فائنینس میں لگنے چاہیے تھے، ہیلتھ پہ لگنے چاہیے تھے، تعلیم پہ لگنے چاہیے، وہ پیسہ ہم نے الیکشن میں لگا دیا. اب کیا ہوا، سسٹم سے تو پیسہ نکل گیا. جس وقت سسٹم سے یہ پیسہ نکلتا ہے تو یہ سارے جی آئی ایم ایف کے پاس، کیونکہ سسٹم میں تو ہے ہی نہیں ہے، سارے آئی ایم ایف کی طرف بھاگ جاتے ہیں. میں آپ کو جی ابھی ایک جو ہے نا میری جو ہے نا پیشن کو یہ ابھی ایک لکھنے، کیا پتہ انسان کی زندگی کا پتہ نہیں ہے کل کس نے دیکھا ہے. آپ دیکھیں گے جی نیکسٹ گورنمنٹ جو آئے گی نا وہ کیا کہے گی. میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں، جو بھی گورنمنٹ آئے گی کہے گی جی پچھلی گورنمنٹ نے کوئی چھوڑا ہی نہیں ہے، ملک کا دیوالیہ ہو گیا ہے جی، لہٰذا ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. وہ مشکل فیصلے کیا ہیں، عوام کے اوپر اور مہنگائی کرو. پھر کیا ہوگا، ملک میں کیا ہوگا، اور حالات خراب ہوں گے. حالات خراب ہوں گے، لوگ کیا کریں گے جی، اور تو کچھ نہیں ہے، چلو اوورسیز سے ہی پیسے مانگ لیتے ہیں. اوورسیز سے یہ پیسے مانگے کہ ظاہر ہے وہ بھی بیچارے ان کے بھی حالات خراب ہو گئے. اس طرح پورا جتنا جو سائڈ بھی ہے وہ سارے افیکٹڈ ہو گئے. اب مجھے آپ ایک بات بتاؤ، کبھی سنا ہے یار، اب یار اتنے زیادہ آپ لوگ جو ہے نا وہ سارے کر رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں جو بھی آپ کے پاس نمائندہ آپ کے لیے آپ کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے آتا ہے یا کچھ کرتا ہے یا بینر لگا رہا ہے یا اشتہار، اس کو آرام سے بٹھاؤ، اس کو سمجھاؤ یار آج کے بعد کوئی جو ہے نا الیکشن میں پیسے نہیں لگیں گے، کوئی ہمیں گاڑیاں نہیں چاہیے، کوئی بینر نہیں چاہیے، کوئی جلسے جلوس یہ بریانی اس کے ڈیرے میں آپ جاتے ہو آپ پانی بھی نہ پیو.
मैं यकीन करूँ अगर चाहते हो इस मुल्क के लिए ना तो ठीक है, नहीं तो देखो कि आप ये पूरा सिस्टम पाकिस्तान को ख़त्म होना है, इसमें कुछ भी नहीं बचेगा आप लोगों के लिए। तो मैं तो जी देखें मैं किसी का जवाब दे नहीं हूँ, मैं तो अल्लाह को जवाब देना है। मुझे तो किसी पार्टी का तो नहीं हूँ कि मैं दिन को जिस वक्त मरूंगा तो मुझसे कोई पीटीआई वाले या नून वाले या पीपल पार्टी तो नहीं, मैं तो अल्लाह को जवाब दूँ। मैं अल्लाह के सामने जिस वक्त पेश होऊंगा तो मैं उसको अल्लाह को तो बता सकूंगा कि मैंने पूरी कोशिश की थी लोगों को समझाने के लिए कि यार इसको रोको। तो देख लें इसमें जो आपका पैसा लगना, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को ये अवेयरनेस, जो यूरोप में लोग मेरी बात सुने, मुझे एक मिसाल इसमें से आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर आपने बताना है, कोई एक मिसाल मुझे दे दें कि किसी यूरोपियन ममालिक में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, यूके में कभी देखा है ऐसे इलेक्शन हुआ है जैसे पाकिस्तान में हो रहा है। तो मैं तो जी कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं आगे भी इंशाल्लाह इस सिस्टम को, मेरा किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, मैं खिलाफ हूँ इस पैटर्न के। तो मैं सिर्फ इस पैटर्न के खिलाफ हूँ, बाकी इलेक्शन लड़ना सबका काम है, कोई भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है, चाहे नून लीग है, पीटीआई है या कोई भी शख्स है। तो एक बात याद रखना, जब तक आप इस सिस्टम को स्टॉप नहीं करते, आप जहन से बिल्कुल निकालो, पाकिस्तान के पास एक ही रास्ता है, वो तबाही की तरफ जाएगा। तो आपने अगर इस मुल्क का कोई फ़ायदा चाहते हो तो इस सिस्टम को रोको, बाकी आपको मैंने सारा बता दिया, कुछ भी नहीं बनना है इस मुल्क का। तो मैं इंशाल्लाह आगे भी जी आपको बताता रहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।